من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي الوكيل المدني القرشي الهاشمي التهامي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتخبين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاطمیہ کے سلسلے سے اس مجلس کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، اور میں یہاں کے حالات سے اور لوگوں کی مجبوریوں سے بھی باخبر ہوں. مجھے شہزادی کے سلسلے سے چند باتیں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا ہے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے. خطبہ باغ فدق ہے وہ بیان فاطمہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہزادی کے سلسلے سے جو مجھے چند باتیں آپ تک پہنچانا، خطبہ باغ فدق ہے وہ بیان فاطمہ جس کے اندر پھنس گئے ہیں دشمنان فاطمہ. خطبہ باغ فدق ہے وہ بیان فاطمہ جس کے اندر پھنس گئے ہیں دشمنان فاطمہ. اور گنبد خضرا میں ان دونوں کا مرقد مت سمجھ، مصطفیٰ کی قید میں ہے قاتلان فاطمہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب آ جائیے، مجھے چند باتیں جو شہزادی کے سلسلے سے عرض کرنا ہے کہ در بطول پر جو بھی آیا ہے وہ جھولیاں بھر کر گیا ہے. اور مسلسل کئی سالوں سے آپ کے درمیان میں نے مجلسیں پڑھی اور آپ نے برابر سنا. ماشاءاللہ یہاں کے لوگ ہوتے تھے اور راشد بھائی بھی اس بات کو جانتے ہیں. بہرحال میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ دہر کی آیت ہے. کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ کھانا کھلاتے تھے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکیناً، کبھی مسکینوں کو، یتیموں، کبھی یتیموں کو، واسیرا، اور کس کو؟ اسیروں کو. اس کے بعد صرف وہ کھانا کھلاتے نہیں تھے بلکہ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ کوئی تم سے شکریہ چاہتے ہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اب میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں خود حضرت عالم نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے نام پر ایک خرچ کرتا ہے تو ہم 10 دیتے ہیں. ہے نا مولانا بشر؟ یعنی اس کے لیے کتنا ہے؟ 10 عطا کیا جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، 3 دن سائل آیا، 3 دن روٹیاں لے کے گیا. اللہ نے آیتیں اتاری، 3 آیتیں نہیں اتاری، پورا سورہ دہر اتارا. آپ دیکھ لیجئے بسم اللہ سے لے کر آخری آیت تک 30 آیتیں اتاری ہے. یعنی ایک روٹی کی عوض اللہ نے 10 آیتیں، پوری 30 آیتیں اللہ نے اتاری. کس کی شان میں؟ اہل بیت کی شان میں. اب آ جائیے، میں آپ کے درمیان ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں. قبلہ موجود، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ وہ جب تک کوئی گھر پہ مہمان نہ آ جائے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب تک گھر پہ کوئی مہمان نہ آ جائے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جناب ابراہیم کے گھر پہ مہمان آیا، لیکن مہمان معلوم ہے کون آیا؟
70 साल का एक बूढ़ा शख्स जनाब इब्राहिम के यहाँ मेहमान हुआ। जब तक मेरी बात ज़हन में रखिएगा, जब तक मेहमान ना आ जाए खाना नहीं खाते थे। कौन जनाबे इब्राहिम। एक मेहमान आया, कितने साल का? 70 साल उम्र है। जनाब इब्राहिम का दस्तूर था कि जब मेहमान आ जाता था, मेरी बातें सुनिएगा, जब मेहमान आ जाता था 10 साल लग जाता था, खाना रख देते थे। अब जनाब इब्राहिम आने वाले मेहमान से कहते थे कलमा पढ़ो। क्या कहते थे? कलमा पढ़ो, यानी खाना भी खिलाते थे, कलमा भी पढ़ाते थे। जनाब इब्राहिम, उस जमाने का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। जनाब मूसा के जमाने का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जनाब ईसा के जमाने का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस जमाने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियो वलील्लाह। हर जमाने में जो नबी जैसे जैसे आते रहे तो क्या है, सारे कलमे जो है वैसे तब्दील होते रहे, लेकिन अब लन तजीदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अब अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली बातें नहीं हो सकती, क़यामत तक अब यही कलमा रहेगा। तो जनाब इब्राहिम के घर, सुनिएगा मेरी बात, मेहमान आया, कितने साल का है? 70 साल का मेहमान है। बुजुर्ग हजरात मेरी बातों को सुनेंगे। आया, 10 साल लग गया, खाने के सामान रख उठे, खाने की चीजें रख उठी। जनाब इब्राहिम ने कहा कलमा पढ़ो। उसने कहा, आने वाले मेहमान ने कहा किसका कलमा? कहा भाई तुझे पता है मैं नबी हूं और मैं वहदानियत और रिसालत कहने की जरूरत का कलमा पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें ही पता होना चाहिए, कलमा पढ़ो। उसने कहा कि जब मैं खुदा को मानता ही नहीं तो कलमा क्यों पढ़ूं? आने वाले 70 साल के मेहमान ने कहा जब मैं खुदा को मानता ही नहीं तो कलमा क्यों पढ़ूं? जनाब इब्राहिम ने कहा नहीं, कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा मैं तो कलमा नहीं पढ़ूंगा। जनाब इब्राहिम ने कहा फिर मेरी भी शर्त ये है, तू कलमा नहीं पढ़ेगा तो खाना नहीं मिलेगा। तवज्जो है, आप सोचिए इब्राहिम बदन मेहमान के खाना नहीं खाते थे, लेकिन इब्राहिम कह क्या रहे, अगर तू कलमा नहीं पढ़ेगा तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा। उस 70 साल के बूढ़े शख्स ने कहा कि इब्राहिम खाना मिले न मिले लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो जब उसने ये कह दिया बाकायदा कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इब्राहिम अल्लाह के नबी है ना, खलील है ना, जनाब इब्राहिम ने कहा ठीक है, अगर तू मेरे घर पर मेरे खुदा का कलमा नहीं पढ़ सकता तो निकल जा, 10 साल से उठ जा। उठा दिया जनाब इब्राहिम ने, मेहमान चला गया बगैर खाए। तवज्जो में रहती, तो हमारे नबी का कौल है, ये तो जमाने की बात है, लेकिन ये हमारे नबी के जमाने में कहा है कि तुम जो अपने मेहमानों की इज्जत करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। ये तो पैगंबर का जमाना है भाई, पैगंबर का जमाना जनाब इब्राहिम के बात और बात का जमाना है, लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, कलमा नहीं पढ़ सकता, चला गया, काफिर था, कलमा नहीं पढ़ा, चला गया। इधर मेहमान गया, आप कुदरत आई, इब्राहिम ये क्या किया? कहा परवरदिगार क्या हुआ? कहा तुमने मेहमान को वापस क्यों कर दिया? तवज्जो मेरे अजीजों, तुमने मेहमान को वापस क्यों कर दिया? जनाब इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार जो बंदा तेरा नाम न ले सके, जो बंदा तेरा कलमा न पढ़ सके, मैं उसको खाना कैसे खिला सकता हूँ? आवाज़े कुदरत आई, इब्राहिम अरे जिसको हम 70 साल तक खिलाते रहे तुम्हें एक वक्त तो न खिला पाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले भाई, जिसे हम 70 साल तक खिलाते रहे, हमने ये ना पूछा तो काफिर है, तो मोमिन है, तो मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है, कुछ नहीं पूछा।
हमारा बंदा तो आप खिलाते रहे, हम 70 साल तक बगैर पूछे खिलाते रहे और तुम एक वक्त तो न खिला सके। कहा परवरदिगार अब क्या करूं? कहा इब्राहिम सुनो, अगर वो बंदा तुम्हारे घर से बगैर खाना खाए हुए चला गया तो तुम्हारी नबूवत खतरे में आ जाएगी। तवज्जो मेरे दीदो, सुनिएगा बात, ये आप सोचिए अल्लाह कितना मेहरबान है। अगर वो बंदा जिसको तुमने वापस किया है तुम्हारे घर से बगैर खाना खाए हुए, मैं शहजादी फातिमा की अमर बयान कर रहा हूं, बगैर खाना खाए हुए चला गया तो तुम्हारी नबूवत खतरे में। कहा परवरदिगार अब क्या करूं? कहा जाओ जल्दी से उसको लेके आओ, जहां भी हो अपने घर के दस्तरखान पर बैठकर खाना खिलाओ। जनाब इब्राहिम ने दस्तरखान छोड़ा, घर से फौरन बाहर निकले। अब उसके बाद उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे वो काफिर मेहमान जा रहा था, जिसको जनाब इब्राहिम ने अपने घर से भगा दिया था। अभी तो उसके बाद जनाब इब्राहिम उसके पास पहुंचे, हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़कर अर्ज किया, ऐ बंदे खुदा चल जल्दी से मेरे घर पे खाना खा ले, मेरी नबूवत खतरे में आ जाएगी। तवज्जो मेरे अजीजों, चल जल्दी से मेरे घर खाना खा ले, मेरी नबूवत खतरे में आ जाएगी। अब उसके बाद उस 70 साल के काफिर ने पूछा, ऐ इब्राहिम अभी तो आप बोले मुझे दस्तरखान से उठा दिया, अभी तो आपने मुझे दस्तरखान से उठा दिया, भगा दिया कि कलमा नहीं पड़ेगा तो खाना नहीं खिलाऊंगा। अब ये हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो? खाना खिलाने के लिए मुझे अपने घर पे ले जाने के लिए क्यों आ गए हो? अभी तो जनाबी इब्राहिम ने कहा मैं क्या करूं, मेरे परवरदिगार का हुक्म है। समझो मेरे अजीजों, मैं क्या करूं, मेरे परवरदिगार का, मेरे खुदा का हुक्म है। अब उस 70 साल के काफिर ने पूछा, ये बताओ इब्राहिम, ये बताओ आपके परवरदिगार ने, आपके खुदा ने क्या कहा है और मुझे बुलाने के लिए क्यों भेजा है? जनाब इब्राहिम ने कहा कि मेरे खुदा ने ये कहा है कि जिस 70 साल के काफिर को बगैर मजहब, बगैर धर्म पूछे हुए मैं 70 साल तक खाना खिलाता रहा, तुम एक वक्त तो खाना न खिला सके, लिहाजा इब्राहिम जाओ जल्दी से उसको खाना खिलाओ, क्योंकि काफिर बाद में है, पहले मेरा बंदा है। काफिर बाद में है, पहले मेरा बंदा है। जब 70 साल के काफिर ने इब्राहिम की ये बात सुनी, अब 70 साल का काफिर जो कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, अब इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम अब ऐसा करो, कलमा पहले पढ़ो, खाना बाद में खिलाना। अब वो काफिर जो अभी तक कलमा नहीं पढ़ रहा था, अब वो काफिर कहता है कि इब्राहिम अब खाना बाद में, पहले कलमा पढ़ो। इब्राहिम ने पूछा भाई, अब वही सवाल है ना, इब्राहिम ने पूछा भाई अभी तक तो तू कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, तू खाना छोड़ के चला आया, मेरे दस्तरखान छोड़ के चला आया और ये कह रहा था मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन खाना मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, खाना मिले न मिले कलमा नहीं पढ़ सकता। अब पहले ये तो कह रहा है कि कलमा पहले पढ़ाओ, खाना बाद में खिलाओ। अब मेरे अभी तो 70 साल का काफिर है, वो कह रहा है अब मैं आज समझा जब तुम्हारा खुदा काफिरों पर इतना मेहरबान है तो मोमिनों पर कितना मेहरबान होगा। सलात पढ़े मोहम्मद, जब तुम्हारा खुदा, आप सुनिए मैं शहजादी फातिमा की अमर बयान कर रहा हूं, ये कहूंगा तामा अलगों पे मिस्कीन और यतीमों वासीरा। क्या था उस काफिर ने, 70 साल के काफिर ने क्या कहा, अब पहले कलमा पढ़ाओ, खाना बाद में। इब्राहिम ने कहा क्यों? उस काफिर ने कहा कि जो खुदा काफिरों पर इतना मेहरबान हो, वो खुदा मोमिनों पर कितना मेहरबान होगा। ये इब्राहिम का जमाना था। अब जो मैंने आयत पढ़ी,
ہم برابر، آپ یہاں مجلس فاطمیہ کے انعقاد کرتے ہیں، آپ نے برابر علماء ذاکرین سے سنا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے در پر جو بھی آیا جھولیاں بھر کے گیا، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ روزانہ وہاں پر سائل کی، فقیروں کی، مانگنے والوں کی قطار لگی ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا جھولیاں بھر کے جاتا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 3 دن تک لگاتار سائل آیا، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا۔ روزانہ والی بات چھوڑیے، قرآن والی بات آپ پکڑ لیجئے۔ پہلے مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا، در بطول پر آیا، دخل باب کیا۔ کس لیے آیا ہے؟ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ شہزادی فاطمہ، توجہ میرے عزیزو، شہزادی فاطمہ آنے والے سائل سے جو 3 دن تک لگاتار آیا ہے، آنے والے سائل سے آپ بھی کہتی پہلے کلمہ پر روٹی بعد میں ملے گی۔ توجہ میرے عزیزو، آپ کو بھی جناب ابراہیم کی طرح کہنا چاہیے تھا کلمہ پہلے پر روٹی بعد میں ملے گی، لیکن میرے عزیزو 3 دن تک آتا رہا، لیکن فاطمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پہلے کلمہ پر روٹی بعد میں ملے گی۔ آیا، مانگا، کچھ نہیں پوچھا، روٹی دے دیا۔ سوال ہے بی بی، آپ نے جناب فاطمہ زہرا ہے، آپ شہزادی ہے، آپ حضرت کی ملکہ ہے، آدھی ابراہیم کی طرح آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ دے کیوں دیا؟ جناب فاطمہ زہرا آواز دے گی، نادان ہم وہ ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے یہودی کے گھر میں شادی میں چلی جائے تو پورا خاندان کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ سلامات پڑھے محمد ہمیں 1-2 لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک لمحے کے لیے یہودی کے گھر میں چلے جائیں تو پورا کا پورا خاندان کلمہ پڑھ لیتا ہے نہیں؟ اب آ جائیں گے 3 دن تک روٹیاں لے کے گیا نا سائل، میں اب ایک بہت بڑی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا اور میری باتوں کو ہر کوئی سمجھے گا۔ مجھے آپ بتائیے، یہ جو روٹیاں لینے کے لیے آ رہا ہے، روٹیاں لینے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہے کون؟ سائل ہے نا، سائل بن کے آ رہا ہے نا، قرآن کا مسکین، یتیم، اسیر۔ لیکن آیتیں جو کہہ رہی ہے، علماء نے کیا کہا ہے؟ وہ فرشتے آئے تھے، ہے نا، فرشتے آئے تھے۔ بزرگ حضرات موجود ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں نہیں جانتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کربلا جا چکے ہیں، ایران جا چکے ہیں اور دیگر مقامات کی زیارتیں کر چکے ہیں۔ میں خود جاتا ہوں، سال بھر میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ جاتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں پر بھی جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ روٹیاں لے کے کون جا رہا ہے؟ فرشتے جا رہے ہیں نا، سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ جملہ میرا ہر کسی کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اگر اگلے سال میں سوال کرو تو آپ فوراً جواب دیں کہ روٹیاں کیوں لینے آیا تھا فرشتہ؟ بھائی آ رہا فرشتہ لینے کے لیے ہے نا، تو آپ مجھے بتائیے فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ بھائی فرشتوں کو، بزرگ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ سب کہیں گے نہیں مولانا کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جب فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ روٹیاں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کس لیے لے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا یہ روٹیاں جنت میں لے کے جا رہے ہیں، ہے نا، یہ کہیں گے نا، کہاں لے جا رہے ہیں؟ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا جنت میں لے کے جا رہے ہیں تو میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ جنت تو خدا کی ہے، شداد والی تو جنت ہے نہیں، ہے نا، شداد والی تو جنت ہے نہیں، خدا کی جنت ہے، کہاں خدا کی جنت ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹیاں لے کے جو جنت میں جا رہے ہیں، کیا اللہ کی جنت میں معاذ اللہ روٹیوں کی کمی ہے؟ بھائی سوال ہے نا، معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کی جنت میں کوئی کمی ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خدا میں خدائی میں جو کمی نکال رہا ہے۔ تو یہ روٹیاں میں آپ نے آپ سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا جنت میں۔
ہم نے کہا بھائی جنت میں کیا روٹیاں نہیں ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں بھائی، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں، طرح طرح کے گوشت ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، یعنی جو دنیا میں نہیں ہے نا، جو دنیا میں نہیں ہے وہ جنت میں ہے۔ طرح طرح کی روٹیاں، طرح طرح کے چاول، طرح طرح کے گوشت، طرح طرح کے کھانے، جب سب کچھ جنت میں ہے تو فرشتے یہ روٹیاں جنت میں لے کیوں جا رہے ہیں؟ سوال ہے بھئی، جنت میں کوئی کمی نہیں، لے کیوں جا رہے ہیں؟ اب سنیے گا، اب میں مثال دے رہا ہوں، کیونکہ میں سال بھر میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کم از کم 4 مرتبہ، کم از کم جو ہے 2 مرتبہ ہم لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں، یعنی جو عمرہ کرنے کے لیے کم از کم 4 مرتبہ ہم گروپ لے کے جو ہے زیارتوں کے لیے ایران شام کے لیے جاتے ہیں۔ تو جو ہر جگہ دسترخوان ملتا ہے، خاص طور سے آج کی تاریخ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان مشہور ہے، اور میں دعا آپ کے لیے سب کے لیے کر رہا ہوں پروردگار آپ تمام لوگوں کو زیارت نصیب فرمائے، اور تاکہ امام کے دسترخوان پر آپ بھی پہنچے اور دیکھیں کہ امام کے دسترخوان کی کیا عظمت ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں اور کھا چکے ہیں وہ تو میرے ساتھ تائید ضرور کریں گے میری باتوں کی۔ ہم قافلہ لے کے پہنچے، دسترخوان کہاں؟ امام رضا کا ایران پہنچے، سب نے کہا مولانا، ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا امام رضا کا دسترخوان چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے، سم لینا پڑتا ہے وہاں کا ایران کا، اس کے بعد آپ اپنا ایک جو ہے ایپ آتا ہے نصیب الفردوس، تو جو ہے اس نصیب رضوان، اس پہ جو ہے جا کر آپ کو ساری ڈیٹیل دیکھیے، پھر جو ہے آپ کو میسج آئے گا، اور اس کے بعد جب میسج آئے گا تو پھر آپ اپنا پاسپورٹ لے کے جائیے، آپ کو سلیپ ملے گی، آپ امام رضا کا دسترخوان کھانے کے لیے جائیے۔ یہ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں، جو لوگ جائیں گے انشاءاللہ میں ان کو پہلے بتا دے رہا ہوں، سنیے گا میری بات کو۔ ہم قافلہ لے کے گئے، سب کا ہو گیا، امام رضا کے دسترخوان پہ پہنچے، لوگ استقبال کے لیے خدام موجود ہیں، دسترخوان لگا ہوا، بیٹھے ہوئے قافلے والے، آیا چاول لے کے آئے، ایک ایک پلیٹ سب کو چاول دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک پلیٹ سالن آیا، سب کو دیا، روٹی آئی سب کو دے دی، تھوڑا تھوڑا نمک آیا سب کو دے دیا، چھوٹی چھوٹی باٹل پانی کا ملا سب کو دے دیا۔ توجہ میرے دیکھو، یہ جنت میں روٹیاں فاطمہ کے گھر کی کیوں جا رہی ہے؟ بھائی جنت میں جب سب کچھ ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ آیا امام رضا کا دسترخوان سب کھا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جتنے قافلے والے ہیں سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ایک پلاشی کیا، تھوڑا تو چاول اس میں رکھ لیا ہے نا، توجہ ہے، تھوڑا تو چاول اس میں رکھ لیا، تھوڑی سی روٹی توڑی اس میں رکھ لیا، نمک کا جو پیکٹ لیا تھا اس میں رکھ لیا، جو چھوٹا سا پانی کا بوتل لیا تھا وہ پلاسٹک میں رکھ لیا۔ ہم نے کہا بھائی یہ کھانا کھانے کے لیے لیا تھا اور یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہا مولانا اس کو ہم گھر لے کے جائیں گے۔ توجہ ہے نا، مولانا اس کو ہم گھر لے کے جائیں گے۔ ہم نے کہا گھر لے کے جائیں گے کس لیے؟ کہا مولانا ہم گھر اپنے وطن لے کے جائیں گے، امام کے یہاں ہے۔ ہم نے کہا بھیا آپ کے یہاں تو اس سے اچھا چاول مل جائے گا۔ توجہ میرے عزیزو، بھئی آپ کے پاس اپنی کھیتی باڑی ہے، آپ اس سے اچھا چاول اگا سکتے ہیں، آپ اس سے اچھی روٹی جا کے مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، آپ اتنا بڑا نمک کی پیکٹ کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ کو تو وہاں پورا ٹاٹا کا پیکٹ نمک مل جائے گا۔ توجہ، آپ یہ چاول کیوں لے جا رہے ہیں جبکہ اس سے اچھا آپ کے گھر چاول بھی ہے، پانی بھی ہے، نمک بھی ہے، روٹی بھی ہے، پھر آپ یہ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اب فوراً انہوں نے مجھ سے کہا مولانا سنیے میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے گھر میں بہت چاول ہے، بہت آٹا ہے، بہت گیہوں ہے، سب کچھ ہے، لیکن مولانا جب تک یہ چاول یہ جو میں لے کے جا رہا ہوں جب تک یہ چاول مارکیٹ میں تھا تب تک یہ چاول تھا،
کے در سے منسوب ہو جائے وہ چیز تبرک ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ہے نا, اب آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں ہیں, یہ دری ہے, ہمارے ہاں اتنا عقیدہ ہے کہ جو ہے ہم زری سے کپڑا مس کر کے لے کے آتے ہیں. تو اب آپ بتائیے ہندوستان سے بنا ہوا کپڑا ہے, اب کیا ہوگا, زری سے مس ہو گیا تو اب وہ امام کی زری سے مس ہو گیا. وصیت تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے ہر دری سے, ہم لوگ برابر دیکھتے ہیں, یہ ہر دری سے جو ہم نے مس کیا ہے یہ چھوٹا سا کپڑا ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دیجیے گا, کیونکہ یہ در بطول سے منسوب ہے. یہ کس کے در سے؟ اہل بیت کے در سے منسوب ہے. اب آپ سوچیں کیا عظمت ہے اہل بیت کی, کیا فضیلت ہے اہل بیت کی, لیکن اس کے باوجود میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. واقعیت جو ہے عظمت شہزادی فاطمہ زہرا یہ بیان کرنا یہ ہمارے اور کسی کے بس کی بات نہیں. آج دیکھیں اس زمانے میں شہزادی فاطمہ زہرا کو بہت رلایا گیا, بہت ستایا گیا. ایک بات اور آپ تک پہنچا رہا ہوں, سنیے گا. ہم اور آپ دیکھیے یہ بات میں بہت اہم پہنچا رہا ہوں, جیسے تبرک کی بات ویسے یہ بھی بات, اور یہ بات ہر کسی کے ذہن میں ہونا چاہیے. سوال بھی اکثر ہوتا ہے. میں نے مولانا سے ملاقات کی, فوراً ملاقات کی فوراً بعد میں نے کہا السلام علیکم. آپ سے ملاقات کی, میں نے کہا السلام علیکم. آپ سے ملاقات کی, میں نے کہا السلام علیکم. آپ سے ملاقات کی, میں نے کہا السلام علیکم. آپ نے مجھ سے ملاقات کی, آپ نے کہا سلام. یہی ہوا نا, ہے نا. سنیے گا میری بات کو, بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. سلام علیکم جو لوگ حدیث کیسا پڑھتے ہیں وہ تو ضرور میرے ساتھ بولیں گے. سلام علیکم, سلام, سب نے سلام کیا. صیغے تین ہے. ایک واحد کا صیغہ, واحد کا صیغہ یعنی جو ایک کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. یہ ہے واحد کا صیغہ, یعنی السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ واحد کا صیغہ. ایک تسنیہ کا صیغہ یعنی جو دو کے لیے بولا جاتا ہے. واحد کا ایک کے لیے, تسنیہ کا دو کے لیے. وہ کیا؟ السلام علیکم. جیسے ہم کاتبین گئے تو وہاں پر ہم پڑھتے السلام علیکم یا ولی اللہ. کاتبین میں دو اماموں کا ہوتا ہے نا, 7 امام 9 امام, تو تسنیہ کا صیغہ. سامنا گئے وہاں پہ بھی 2 اماموں کا ہوتا ہے, کس کا 10 امام 11 امام. وہاں پر بھی گئے آواز کیا السلام علیکم یا حجت اللہ, یعنی ہم نے تسنیہ یعنی 2 کا صیغہ استعمال کیا. لیکن جمع کا صیغہ جیسے ہم شہداء کربلا کی طرف پڑھتے کیا پڑھتے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, ہے نا, پڑھتے ہیں نا. یہ ہے جمع کا صیغہ. تو واحد کا صیغہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, تسنیہ کا 2 کے لیے, جمع کا 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم از کم جمع کا 3 کے لیے. تو جب میں آپ سے ملاقات کیا, آپ نے مجھ سے سب نے کہا السلام علیکم, کہنا کیا چاہیے تھا؟ السلام علیکم. بھئی ایک سے مل رہے ہیں نا, ایک سے مل رہے ہیں, کہہ السلام علیکم. بھئی کم از کم 3 لوگ ہونا چاہیے. تو جب ملاقات ایک سے ہو رہی ہے تو یہ 3 لوگوں والا صیغہ کیوں, جمع والا صیغہ کیوں؟ تو فوراً آپ نے پڑھ کر کہا, توجہ میرے عزیزو, جب آپ سے سوال ہوا آپ جب اکیلے ہیں تو یہ جمع والا صیغہ کیوں؟ یاد رکھیے گا آپ اکیلے نہیں ہیں. توجہ میرے عزیزو, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کعبے پر 2 فرشتے بھی ہیں. توجہ ہے نا. آپ کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. تو آپ نے واحد کا صیغہ نہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کعبے پر کرام کاتبین. صلوات پڑھے محمد والو. کرام
خاص طور پہ یا کسی کا عام ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں بھی ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے حدیث کے ساتھ کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ کریے واقعی حدیث کے ساتھ کی تلاوت اگر جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو تو حدیث کے ساتھ کی تلاوت کرے ہے نا حدیث کے ساتھ کی تلاوت کرے کیونکہ حدیث کے ساتھ کی عظمت ہے عجیب لوگ ہیں خاص شفا نہیں رکھتے مریض ہو کے بھی کوئی دوا نہیں رکھتے اور کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیث کے ساتھ نہیں رکھتے لہذا حدیث کے ساتھ پڑھیے اب آ جائیے کیا ہوا شہرازی کی چادر کے نیچے جو میں نے جملہ آپ کے درمیان کہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اب شہرازی کی چادر کے نیچے پیغمبر آئے جب چادر کے نیچے پیغمبر آئے تو سب سے پہلے امام حسن آئے اور آنے کے بعد امام حسن نے کہا السلام علیکم یا امہ یعنی اے اماں جان آپ پر ہمارا سلام ہو میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہاں میں کا وہ چادر کے نیچے ہے آگے بڑھے آپ کے السلام علیکم یا جدہ یہی ہے نا اب کیا کہ امام حسین آئے وہی جملہ السلام علیکم یا امہ السلام علیکم یا جدہ مولا علی آئے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ توجہ میرے عزیزو ہم نے آپ نے جب ملاقات کی ہم نے صفا بھائی سے ملاقات کی دیگر علماء سے ملاقات کی ہم نے کہا السلام علیکم ہے نا ہمارے ساتھ دونوں فرشتے تین میں شامل ہو گئے لیکن جب چادر کے نیچے پنجتن کے قافلہ آیا تو سب نے ہر کسی نے واحد کا صیغہ استعمال کیا جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا چاہے شہزادی فاطمہ کے لیے چاہے پیغمبر کے لیے سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے یہ واحد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا یہ جو کاندھے پر دونوں فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمیں ہوتی ہے اہل بیت کو نہیں ہوتی ہے سلامات پڑھے محمد علیہ ہر کسی نے واحد کا صیغہ اب آ جائیے ایک سوال قبلہ آپ بھی موجود ہے اور آپ کی موجودگی میں ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر معصوم یعنی جو منصوص بن اللہ ہوتے ہیں ان سے جو ہے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا اللہ ان کو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھتا ہے توجہ میرے عزیزو اس بات کو سنیے بہت اہم بات آپ تک پہنچا رہا ہوں سوال یہ ہے پروردگار ہمارے کانوں پر دو فرشتے ہے نا کرامن کاتبین ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک برائیاں لکھنے والا ہمارے کاندھے پر دو تو کم از کم اہل بیت کے کاندھے پر ایک کسی کو رکھ دیتا بھئی دونوں میں سے ایک کو رکھ دیتا تاکہ دنیا والے کہتے ہی دیکھتے کہ جو برائیاں معاذ اللہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اگر معاذ اللہ کچھ ہوا ہو تو کم از کم وہ لکھ تو دیتا پروردگار وجہ کیا ہے کہ ان کے کاندھے پر یہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی نہیں رکھا خدا کہے گا نادان تجھے نہیں معلوم ارے جن کے اوپر آیت تطہیر کا پہلا ہو سلامات پڑھے محمد علیہ پہلی اللہ نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا ان کو اللہ نے پہلی گناہوں سے دور رکھا ہے پہلی برائیوں سے خباثت سے نجاست سے کثافت سے اللہ نے تمام چیزوں سے دور رکھا ہے تو جب پہلے ہی یہ دور ہے تو گناہ لکھنے والے فرشتے کی ضرورت نہیں ہے اب سوال ہے
कि अगर गुनाह लिखने वाले फरिश्ते की जरूरत नहीं थी तो परवरदिगार अच्छाइयां लिखने वाले को भेज देता। भाई जो नेकियां लिखता है उसे भेज देता, क्योंकि अहले बैत नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं सबसे ज्यादा, है ना। पूरा का पूरा साल इमाम सज्जाद का वाक़या आपने सुना है, वक्त नहीं कि बयान किया जाए। ये रोजा भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सदका भी निकालते हैं, खैरात भी करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, खुम्स भी निकालते हैं, यतीमों की मदद भी करते हैं, बेवों का सहारा भी बनते हैं, साइलों को अदा भी करते हैं। तो परवरदिगार अगर तूने गुनाहों को लिखने वाले फरिश्ते को नहीं रखा था तो कम से कम अहले बैत अतहार के कांधे पर नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को भेज देता, ताकि पता चलता कि इन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी, कितना रोजा रखा, कितना हज किया, कितना ज़कात दिया, कितना खुम्स निकाला। आखिर नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? खुदा कहेगा अरे नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को कैसे भेजते जिनकी एक ज़रबात इबादत सकलैन पे भारी हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो लिहाजा एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। खुदावंदे आलम नेकियां लिखने वाले को क्यों? इसलिए कि जिनकी एक ज़रबत, सिर्फ एक ज़रबत है ना। हदीस में पैगंबर ने फरमाया कि अली की एक ज़रबत खंदक के दिन की एक ज़रबत इबादत सकलैन पर भारी है। लिहाजा जिसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन पर भारी हो जाए तो फरिश्तों के बस की बात ही नहीं है कि उनकी नेकियां लिखें। फरिश्ते तो आकर इनके दर पे चक्की चलाया करते हैं, इनके दर पे आके झूला झुलाया करते हैं, इनके यहाँ तो आकर फरिश्ते आना इनके घर में अपना शरफ समझते हैं। बस आखिरी बात इस सिलसिले की, आखिर वजह क्या है भाई, इसकी जरूरत क्यों नहीं है? वजह क्या है? हमारे और आपके कांधों पर है, अहले बैत के कांधे पर क्यों नहीं? ना गुनाह लिखने वाले, ना अच्छाइयां लिखने वाले, जरूरत क्यों नहीं? आखिरी बात आप तक पहुंचा रहा हूं और इस सिलसिले की जो है बहुत सी चीजें मैंने आप तक पहुंचा दी है, किबला मौजूद है। सवाल ये है ना, जरूरत क्यों नहीं है? मामला असल ये है कि ये अहले बैत का जो कारवान है, जो काफिला है, जो अल्लाह ने इस जमीन पर भेजा है, असल में ये यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं। तवज्जो मेरे, असल में ये यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो कहीं और के रहने वाले हैं। कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं कहीं और के रहने वाले। याद रखिएगा, यहाँ पर जो इनको भेजा गया है ये हमारी हिदायत के लिए भेजा गया, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा गया। फिर सवाल मौलाना अगर ये यहाँ के रहने वाले नहीं तो कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, सवाल होगा ना। अब सुनिए ये कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके यहाँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आ जाऊं और उसके बाद मुझसे ये कहा जाए यहाँ पे जी माशाल्लाह मुदर्रिसीन का एहतमाम है, मकतब भी पढ़ाते हैं, जमात भी होती है, जुमा भी होता है, और मैंने इस बात का मुशाहिदा भी किया है। जफर भाई, मेरे पास जफर भाई ने फोन किया कि मौलाना साहब आप आ जाइए, नसीराबाद में 5 साल का एग्रीमेंट है और आप आ जाइए। हमने कहा ठीक है, हम आ गए। मैं यहाँ पे पहुंचा, देखिए अहले बैत कहाँ के रहने वाले हैं। मैं यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ के जो मोमिनीन हैं, इन लोगों ने हमें एक बड़ा सा कमरा दिया और जो है उस बड़े से कमरे में एक बेड लगाया, बेहतरीन सा गद्दा लगाया, बेहतरीन सी तकिया है, कंबल है, कुर्सी लगा दिया, सोफा लगा दिया, टेबल लगा दिया, जग रख दिया, गिलास रख दिया, मुसल्ला रख दिया, तस्बीह रख दिया, कुरान रख दिया, यानी जो जरूरत की जो जो चीजें थी सब रख दिया। 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है ना, 5 साल, मेरी बात सुनिएगा तवज्जो से मेरे अजीजों, 5 साल का एग्रीमेंट हुआ, 5 साल तमाम हो गया भाई, 5 साल तमाम हो गया।
اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 5 سال تمام ہوا تو میں نے ایک DCM منگایا. میری باتیں آپ سنیے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، توجہ میرے دل. میں نے کیا کیا، 5 سال کے بعد ایک DCM منگایا. جب DCM منگایا تو میں نے جو 5 سال تک مجھے جس کمرے میں رکھا گیا تھا، جو بیڈ تھا DCM پہ لدوایا، جو گدا تھا DCM پہ لدوایا، جو تکیا، جو کمبل، جو چادر، جو لوٹا، جو مسلح، جو چادر، جتنی چیزیں، جو صوفہ، جو ٹیبل، سب کچھ تھا میں نے ٹیبل پہ لدوایا. اتنے میں متولی صاحب آ گئے. مولانا کہاں؟ ہم نے کہا ہمارا ایگریمنٹ ختم، ہم جا رہے ہیں گھر. کہا مولانا آپ جا رہے ہیں تو یہ سامان کہاں جا رہا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمارا تھا، ہم کو ملا تھا یہاں پہ، ہم لے کے جا رہے ہیں. کہا نہیں قبلہ، آپ نہیں جانتے، یہ جو آپ کو سامان ملا تھا یہ اس وقت تک آپ کا تھا جب تک آپ یہاں تھے. توجہ میرے عزیزو، جب تک آپ یہاں تھے تب تک استعمال کرتے رہے، لیکن جب آپ یہاں سے جانے لگے تو آپ کو یہاں کا سارا سامان یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. آپ کچھ نہیں لے جا سکتے. کیوں نہیں لے جا سکتے؟ مولانا صاحب اس لیے نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ نصیر آباد کے نہیں جلال پور کے رہنے والے ہیں. توجہ میرے عزیزو، آپ کا سامان یہاں نہیں ہے، وہاں ہے. یعنی مطلب کیا ہوا، میں یہاں کا سامان اٹھا کر وہاں نہیں لے گئے، جب تک تھا تب تک استعمال کرتا رہا، اب نہیں لے جا سکتا. اب اس کے بعد اس کے برعکس کیا ہوا، میں نے سنا کہ ایک صاحب جلال پور سے آ رہے ہیں. میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی صاحب جلال پور سے جب آئیے گا تو میرے گھر سے میری شیروانی لیتے آئیے گا. وہ میرے گھر گئے، شیروانی لے کے چلے آئے. پھر میں نے فون کیا، ایک صاحب اور آ رہے تھے، میں نے کہا بھائی صاحب میں اپنے گھر پہ ٹوپی بھول گیا ہوں، میری ٹوپی لیتے آئیے گا. وہ میری ٹوپی لے کے چلے آئے. پھر میں نے ایک صاحب کو فون کیا، بھائی میں نے ایک نیا کرتا سلایا ہے، فلاں دردی کے یہاں ہے، وہ میرا کرتا نصیر آباد لے کے آ جائیے گا. وہ کرتا لے کے چلے آئے. توجہ میرے عزیزو، یہ تھے کہاں کے رہنے والے اہل بیت، وہ کرتا لے کے چلے آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ. یعنی میں یہاں سے یہاں کا سامان اپنے یہاں نہیں لے جا سکتا، لیکن جب میرا دل چاہے یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنے وہاں سے اپنا سامان یہاں منگوا سکتا ہوں. یہاں کا سامان نہیں لے جا سکتا، وہاں کا سامان منگوا سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. کہاں کا؟ وہاں کا رہنے والا ہوں. جب تک چاہوں، جب چاہوں وہاں سے جو چاہوں منگوا لوں. آدم وہاں کے نہیں، یہاں کے رہنے والے تھے. توجہ میرے عزیزو، آدم وہاں کے نہیں، یہاں کے رہنے والے تھے. جب جنت سے یہاں بھیجے جانے لگے، آواز آئی آدم لباس جنت کو چھوڑتے جاؤ، جنت کے ساتھ سامان کو چھوڑتے جاؤ، کیونکہ اب آپ دنیا میں جا رہے ہو، آپ وہاں کے رہنے والے ہو. تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اہل بیت یہاں کے رہنے والے نہیں، وہاں کے رہنے والے تھے. یہاں بیٹھے بیٹھے جب چاہا وہاں سے لباس منگوا لیا، پورا کا پورا دسترخوان منگوا لیا. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. لہذا کیا ہوا کہ آدم کو اللہ نے بھیجا اس دنیا میں، لباس جنت اتارتے جاؤ، جنت کے ساز و سامان چھوڑتے جاؤ. لیکن اہل بیت یہاں پر جب چاہا، بی بی فاطمہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے دردی کے یہاں ہیں. کیوں؟ وہاں کے رہنے والے. آ گیا وہاں سے. بھئی آپ نے کہہ دیا جنت سے دسترخوان آئے گا، تو دسترخوان آ گیا. اشارہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اشارہ کر دیا، سورج پلٹ آیا.
कह दिया, सितारा उतर कर देवड़ी पर आ गया। क्यों? इसलिए कि हकीकत में ये कहाँ के रहने वाले थे? वहां के रहने वाले थे। यहाँ जो आए थे ये हमारी और आपकी हिदायत के लिए आए थे, हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए आए थे। ये पंजतन का काफिला था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। मेरे अजीजों, वाकईन जो शहजादी की अदमत थी, जो फजीलत थी, जो अल्लाह ने आपको शरफ अता किया था, लोगों ने उस शरफ को, उस अजमत को समझा नहीं और शहजादी को कितना रुलाया गया, कितना तड़पाया गया। तकरीबन 50 मिनट हो गए। जो मजलिस का माहसल होता है उसे मसायब कहते हैं, अय्याम फातिमिया है। आप बराबर मजलिसें सुनते रहते हैं, शहजादी के मसायब आप बार बार ज़ाकरीन से, उलमा से इन अय्याम में सुनते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, रसूल की इकलौती बेटी है, मसायब के चंद जुमले हैं। रसूल की इकलौती बेटी है, घर में बैठी हुई है, एक जानू पे हसन बैठे हैं, एक जानू पे हुसैन बैठे हैं। सुने ऐसा मसायब के चंद जुमले। एक जानू पे हसन बैठे, एक जानू पे हुसैन बैठे हैं। 3 दिन हो चुका है। उसके बाद इमाम हसन ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा जान 3 दिन हो गया, अभी कोई नाना का पुरसा देने नहीं आया। आप सोचिए अदादारो, इमाम हसन पूछते हैं, अम्मा जान 3 दिन हो गया, अभी तक कोई नाना का पुरसा देने नहीं आया। कितना सुनना था ना इमाम हसन का, इतना कहना था ना कि जनाबे ज़हरा के कानों में बाहर से चंद लोगों की आवाजें आई। अदादारो, जैसे ही बाहर से आवाजें आई तो जनाबे सैयदा ने कहा, बेटा हसन जाओ, लगता है मदीने के लोग पुरसा देने के लिए आए हैं। अदादारो, जनाबे फातिमा ज़हरा ने इमाम हसन से कहा, बेटा हसन जाओ, दरवाजा खोलो, शायद मदीने के लोग पुरसा देने के लिए आए हैं। इमाम हसन अपनी माँ के जानू से उठते हैं। आप सोचिए तकरीबन 7-8 साल की उम्र है। इमाम हसन अपनी माँ के जानू से उठते हैं और घर के दरवाजे पे आते हैं। आपने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, इमाम हसन ने फौरन घर का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद किया, दौड़े हुए माँ के पास आए। माँ फातिमा ने पूछा, बेटा हसन, अरे जब लोग आए थे तो तुमने अंदर क्यों नहीं बुलाया? अरे दरवाजा बंद क्यों कर दिया? इमाम हसन ने कहा, अम्मा जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा कि अरे लोगों के हाथों में आग और लकड़ियां थी। अम्मा, लोग अपने अपने हाथों में आग और लकड़ियां लेके आए हैं। अम्मा मैं दरवाजा कैसे खोल देता? अदादारो, अब उसके बाद इमाम हसन ने जैसी ये जुमला कहा ना, शहजादी फातिमा ने दोनों शहजादों को हुजरे में भेजा। दोनों शहजादे हुजरे में जाते हैं। बीबी फातिमा ज़हरा दरवाजे के पास आई और आने के बाद अब बीबी फातिमा ज़हरा सवाल करती है। बीबी फातिमा ज़हरा सवाल करती है, ऐ मदीने के लोगों, ऐ मदीने के लोगों, ये बताओ तुम हमारे दरवाजे पे क्यों आए हो? ऐ मदीने के लोगों, ये बताओ हमारे दरवाजे पे क्यों आए हो? मदीने के लोगों, ये बताओ हमारे दरवाजे पे क्यों आए हो? अल्लाह ताला के मखलूक करबला, मदीने के लोगों ने कहा, फातिमा अब हसन को बाहर निकाल दो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। फातिमा ने कहा, जिस घर में हसन हुसैन जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हो, क्या तुम उस घर में भी आग लगा दोगे? हाँ फातिमा, हम उस घर में भी आग लगा देंगे। अल्लाह मुख्तसर ये है, जो मसाइल मुझे पढ़ना है उसकी तरफ बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हो। आग लगा दी गई। जब तक दरवाजा शहजादी फातिमा के ऊपर
गिरा दिया गया। अब हजारों जलते हुए दरवाजे की एक कील शहजादी फातिमा की शिकम में पैबस्त हो गई, मोहसिन की शहादत वाक़ई हो गई। अब हजारों क़यामत का जुमला तो ये है कि जनाब मोहसिन कायनात के पहले ऐसे शहीद है या इकलौते ऐसे शहीद है कि जिनकी तारीख शहादत तो है लेकिन तारीख विलादत नहीं है। अब हजारों जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, शहजादी फातिमा दरवाजे के नीचे है। इमाम हसन खुद बयान करते हैं ये जो मजमा आया था ना, ये दरवाजे के ऊपर से गुजरने लगा। दरवाजे के ऊपर से जब गुजर रहा था तो इमाम हसन कहते हैं जब ये मजमा गुजर रहा था तो मेरी माँ फातिमा की हड्डियां टूटने की आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी। अजर को सहारा आ जाइए आप बता दो। बस मसाइल के आखिरी जुमले हैं क्योंकि ये मसाइल जो मैंने आपके दरमियान पढ़े हैं ये इब्तिदा के मसाइल है। आज ये शहादत के अय्याम है हमारे दरमियान, कल शहीद से कल शहादत की तारीख भी आने वाली है। आप सोचिए और एहसास कीजिएगा दलालो, शहजादी फातिमा का जनाजा उठाया गया है। कब उठाया गया है? रात की तारीकी में उठाया गया है। रात की तारीकी में शहजादी फातिमा का जनाजा उठाया गया। अदादारो कौन कौन है? जनाब अम्मार यासिर है, अबू ज़र गफ़ारी है, सलमान फारसी है, चंद असहाब है जो फातिमा के जनाजे में शरीक है। फातिमा का जनाजा घर से बाहर निकला। अब उसके बाद जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जनाब कुलसूम को बुलाया, बहन कुलसूम अम्मा का लिबास ले आओ, बहन कुलसूम अम्मा का मुसल्ला ले आओ, बहन कुलसूम अम्मा की तस्वीर ले आओ। अब आजादो जनाब ज़ैनब अपनी माँ फातिमा की एक एक सामान को इकट्ठा करती है और उसके बाद ले जाके एक जगह पर पोशीदा कर देती है, एक जगह पर छिपा देती है। जनाब कुलसूम आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद आवाज थी बहन ज़ैनब, अरे मरने वाले का सामान हमारे लिए बाइस तस्वीर होता है, जब उसको देखते हैं तो मरने वाले की याद ताज़ा होती है। बहन आप अम्मा फातिमा का सारा सामान छिपा क्यों रही है? मुसल्ला छिपा दिया, लिबास छिपा दिया, वजह क्या है? अब जनाब ज़ैनब कहती है बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा हुसैन आता होगा, मेरा हुसैन आता होगा। जब मेरा हुसैन घर में आएगा अम्मा का लिबास देखेगा, मेरा हुसैन तरफ तरफ के रोएगा, मेरा हुसैन अम्मा का मुसल्ला देखेगा, तरफ तरफ के रोएगा। मैं चाहती हूँ मेरा हुसैन रोने न पाए, मैं चाहती हूँ मेरा हुसैन रोने न पाए। अब अभी जनाब ज़ैनब जनाब को सोच से गुफ्तगू कर ही रही थी, इतने में ज़ैनब की निगाहों ने जला हुआ दरवाजा देखा। ज़ैनब ने सरोसीना पीटा, बहन मैंने सब छिपा दिया, ये जला हुआ दरवाजा कहाँ ले जाए? सहारा जला हुआ दरवाजा कहाँ ले जाए? अब हजारों अली बच्चों को लेके आ गए। शहजादी फातिमा का जनाजा दफन हो चुका है। उलमा से आप पूछिए, मुझे नहीं मालूम। हजारों अली ने 40 कब्रें बनाई है, 40 कब्रें बनाई है। मुझे नहीं पता अली ने फातिमा को दफनाया है या फातिमा को छिपाया है। अब हजारों ये घर में बच्चे आ गए, अली घर में आ गए। जब घर में आ गए अली ने आवाज दी, किससे कहा? ज़ैनब कुलसूम हसन हुसैन अपने अपने हुजरे में चले जाओ। बच्चे तमाम अपने अपने हुजरे में चले गए। अब शहजादी का मसाइल पढ़ना हो, बस मसाइल का आखिरी जुमला है, अपने अपने हुजरे में चले जाओ। अब ज़ैनब कुलसूम अपने हुजरे में, हसन हुसैन अपने हुजरे में, मौला अली अपने हुजरे में आए। मुसल्ले इबादत बिछाया, नमाज़ शब के लिए खड़े हुए। अभी नमाज़ शब के लिए खड़े ही हुए थे, इतने में अली के हुजरे में पिज्जा होते हुए आई। अली के घर में, अली के हुजरे में पिज्जा
فضا روتے ہوئے آئی. علی نے نماز تمام کیا. سوال کیا فضا رونے کا سبب کیا ہے؟ فضا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جناب فضا نے کہا مولا غضب ہو گیا. مولا غضب ہو گیا. فضا کیا ہوا مولا؟ حسین حجرے میں نظر نہیں آ رہے ہیں مولا. حسین حجرے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. مولا علی نے جیسے یہ سنا نا تو اب اس کے بعد فضا سے کہا فضا پریشان نہ ہو, مجھے پتا ہے میرا حسین کہاں ہے, مجھے پتا ہے میرا حسین کہاں ہے. فضا نے کہا مولا آپ کو پتا ہے حسین کہاں ہے؟ ہاں فضا مجھے پتا ہے میرا حسین کہاں ہے. فضا نے کہا مولا پھر جلدی بتائے حسین کہاں ہے. علی نے کہا فضا چراغ لے کے آؤ, ایک چراغ لے کے آؤ. آخری جملہ ہے مسائب کا. فضا چراغ لے کے آئی. علی نے کہا فضا میرے پیچھے پیچھے آؤ, فضا میرے پیچھے پیچھے آؤ. علی کہاں چلے؟ جنت البقیع کی جانب چلے. علی کہاں چلے؟ جنت البقیع کی جانب چلے. علی جب جنت البقیع میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ حسین ماں کی لہر سے لپٹ کر بیان کر رہے ہیں. حسین ماں کی لہر سے لپٹ کر بیان کر رہے ہیں. علی آگے بڑھے. کس لیے آگے بڑھے؟ تاکہ حسین کو ماں کی لہر سے جدا کیا جائے. جیسے علی آگے بڑھے حسین کو ماں کی لہر سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے علی کے کانوں میں آواز آئی کہ حسین ماں کی لہر سے لپٹ کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں, اماں گھر چلو. حسین کو نیند نہیں آتی. اے اماں, حسین کو کوئی سکھ سنانے والا نہیں, حسین کو کوئی لوریاں دینے والا نہیں. اے اماں گھر چلو, حسین تمہیں بلانے آیا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رغم قضائه وتقديما لامره. الهی بسمك العظیم العظم اعوذ بجلیل کرم القرآن المستحکم وزحها بعضیها وضعیها وبنیها واسکر مستوى رکیها. محمد والے مکہ ہماری مجلس سے آتا وہ قبول کرنا. آمین کی جملہ حقائق تو قبول کرنا. جو کچھ رات کو مشتاق کر دے رات کو مشتاق کرنا. جو بیمار پریشان ہے ان کی بیماری پریشانی کو دفع کرنا. جو روزگار ہے انہیں مناسب روزی عطا کرنا. جو اولاد انہیں مناسب سعادت عطا کرنا. جن لوگوں نے اس نماز دعا کے لیے نیک ارادوں کو پوری کرنا. فرمایا عملی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم کرنا. جملہ ایمان جہاں تک بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. خصوصاً ایران, عراق, شام, فلسطین, لبنان, پارچنار کے تمام مسلمانوں کی مدد کرنا. محمد علامت کا علماء عاملین اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم کرنا. یا تو واسطہ محمد علامت کا دشمنان اسلام, دشمنان تشیع کو نیز تو نابود کرنا. یا تو واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور سے بی بی جناب زینب شام کے تمام روضہ مقدسات کی حفاظت کرنا. بیت المقدس کو یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھوں سے رہا فرما. پروردگار ہم نجف جاتے ہیں, کربلا جاتے ہیں, سامرا جاتے ہیں, قادمین جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں, قم جاتے ہیں, چمکران جاتے ہیں. پروردگار ہم جب دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کتنا عالیشان روضہ بنا ہوا ہے, کتنی خوبصورت زمین بنی ہوئی ہے, زائرین کا ہجوم ہے, ہمارا دل باغ ہو جاتا ہے. لیکن پروردگار جب ہم جنت البقیع جاتے ہیں تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. پروردگار جنت البقیع کے جلد از جلد تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما. ہم تمام لوگوں کو, حاضرین کو روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. یا تو واسطہ محمد و آل محمد نبی بندے زہرا فرزند علی مرتضیٰ منتقم خون کربلا حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما سمع حسین.